اتنے کمزور ہو چکے تھے بیماری کی وجہ سے کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، جب تک کوئی اٹھاتا نہیں تھا. تو آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آپ یاد کرتا ہے جناب میں آقا علیہ السلام کی دل کرتا ہے آپ کی زبان سے کوئی حدیث سنوں. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھے نا بٹھاؤ، کیا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. تو لوگوں نے کہا سرکار آپ بہت زیادہ علیل ہو، آپ اٹھ کر بیٹھیں گے تکلیف ہوگی. آپ کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی. آپ نے فرمایا میں کبھی لیٹ کے نبی کی حدیث نہیں سنا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سرکار کے میلاد کی محفل میں جائیں تو آگے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں کیا بات کروں. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے کھاتے میں کچھ جا نہیں رہا محترم. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے حالات زندگی ہو چکے محترم. اے امت مسلمہ، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو آج جو پوری کائنات میں جو تیری کفیت ہے، خدا کی قسم یہ کبھی بھی نہ ہوتی، یہ کبھی بھی نہ ہوتی. ادب نہیں رہا، تہذیب نہیں رہی محترم، عقیدت نہیں رہی محترم. ہاں دعویٰ تو پھر میں کر ہی رہا ہوں، ہاں دعویٰ تو سارے کر رہے ہیں. فرمایا میں لیٹ کے کبھی نبی کی حدیث نہیں سنا سکتا، یہ بھی ادبی ہے. لوگوں نے پھر آپ کو اٹھا کر بٹھا دیا. فرمایا میرے پیچھے سہارا دو. جب سہارا ملا آپ نے فرمایا اب میرے قریب آ اور میرے آقا کی حدیث سن. پھر آقا صاحب کی حدیث پاک سنائی. راوی بیان کر رہا ہے، وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ یہاں کو یہاں سے جا رہے تھے. آنسو کیوں جاری تھے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. عام اشر مجھ سے سینئر بیٹھے، اہل علم بیٹھے، آپ گھر میں بیٹھے خود غور کرنا. ادھر آنسو جاری ہے، ادھر بیٹھ کر لیٹ کے نبی کی حدیث نہیں سنائی، بیٹھ کر نبی کا فرمان سنایا ہے. جس طرح نبی کی ذات کا ادب ہے اس طرح آقا کی گفتگو کا بھی ادب ہے. جس طرح سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا اگر ان کی ذات کا، ان کے وجود کا اگر ادب ہے تو ان کی گفتگو کا بھی ادب ہے، ان کی تبلیغ کا بھی ادب ہے، ان کے پیغام کا بھی ادب ہے، ان کے علاقے کا بھی ادب ہے. یقیناً اگر نہیں ہے تو پھر بندے کچھ نہیں پڑھنا. آگے بڑھیے، میں ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں پھر اینڈ کر رہا ہوں. جب آپ بیٹھ کے نبی کی حدیث سنائی اور اس کے بعد جب حدیث مکمل ہو گئی تو آپ یہاں پر یہاں سے جاری ہو گئے. فرمایا مجھے لٹا دو. بیان کرنے والے کہتے ہیں ابھی لٹایا ہے ساتھ ہی جواب میں کلمہ جاری ہوا اور اللہ کو پیارے ہوئے. بس میں آخری کے بعد شامل یہ میرا موضوع چلے گا کیونکہ میں پیچھے ادب کا، عقیدت کا، محبت کا میں نے موضوع شروع کیا تھا. اس میں میں نے واقعات شروع کیے تھے اولیاء کرام کے، ٹھیک ہے، اس میں 2-3 میں بیان کیے، لیکن اب اس موضوع کو میں نے ساتھ ملا دیا ہے. آقا علیہ السلام کے حوالے سے، سرکار کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے اس کو میں چلاؤں گا انشاءاللہ کہ میرا آقا کا میلاد اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، یہ محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے. یہ تب پورا ہوگا کہ جب آقا علیہ السلام کی گفتگو کا ادب ہوگا. اب آگے بڑھیے، آخری بات، ٹائم ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو عام اہل علم بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے کہ ان کے کتنا مقام ہے. میں پڑھا تھا 40,000 کتنے ایک وقت میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے شاگرد بیٹھے ہیں. 40,000 حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ السلام اور امام اعظم ابو ہریرہ علیہ السلام جن کے ہم مقلد ہیں ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، ان کے شاگردوں میں شامل ہیں. آپ اس طرح جا رہے تھے، چل رہے تھے، رہتے تو ہر وقت وضو میں تھے. اگر انہوں نے وضو میں نہیں رہنا تو رہنا کس لیے ہے؟ وضو میں تھے. کیا تھے؟ بولیے، وضو میں تھے. میرے آقا کے سارے گھر والے وضو میں رہتے تھے، میرے آقا کے سارے صحابہ ہی وضو میں رہتے تھے. یہ میرا عقیدہ محترم اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یقیناً آقا کے سارے گھر والے وضو میں رہتے تھے، آقا کے سارے صحابہ وضو میں رہتے تھے. یاد رہتی یہ بات؟ سارے بولیے. اگر کوئی کہہ دے فلاں وضو میں نہ تھا، میں کیوں مانوں؟ میں نہیں تسلیم کر سکتا. ساری دنیا کہے، میں کہوں گا میرے آقا کے سارے گھر والے وضو میں تھے، میرے آقا کے سارے صحابہ وضو میں تھے. ہاں یقین سن لیں. حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، ایک آدمی آیا کہا کہ سرکار کی حدیث سنیے. کیا؟ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے عبداللہ بن مبارک سے چلتے ہوئے نبی کی حدیث سننے کی امید نہ رکھنا.
چلتے ہوئے بھی میرے آقا کی حدیث بیان کرنا بھی ادبی ہے، لیٹ کر بھی ادبی ہے، توجہ نعرے بھی ادبی ہے. فرمایا آؤ، آپ چلتے ہوئے حدیث نہ بیان کرتے، کبھی کی نہیں ہے. اگر کچھ سننے کا ذوق رکھتا پھر آپ کی جگہ پہ بیٹھ جاتے. فرمایا آؤ بیٹھو، پھر ادب سے پھر بیٹھتے بھی اتحیات کی صورت، کس صورت میں؟ کہتے جناب دعا مانگنے لگے بھی چوکڑی مارنے آنے. میں اعتراض نہیں محترم، میں اعتراض نہیں کر رہا، میری باتوں پہ غور کریں، میں تو تریمی باتیں کر رہا ہوں نا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آقا علیہ السلام نے جب بھی دعا مانگی ہے تو اتحیات کی صورت میں مانگی، جب بھی دعا مانگی ہے تو چہرہ نیچے کیا ہے، جب بھی دعا مانگی ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا، سر کو نیچے کیا. اس طرح اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اس میں تواضع بھی ہے، اس میں سارا کچھ ہے. بھائی بولیے عبداللہ بن مبارک فرماتے اب آؤ بیٹھو سکون سے. پھر آپ اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر فرماتے اب آ میں اپنے آقا کا فرمان تمہیں سناتا ہوں. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی تعظیم و توقیر کے سلسلہ میں رشتہ جوڑیں گے الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے شروع ہونا ہے. میرے آقا کے یہ شہزادے جو ہے نا ادھر سے شروع ہونا ہے. جب ادھر سے شروع ہوگا میں شہزادوں کی شاہ صاحب کی اجازت ایک منٹ لینا چاہتا ہوں. ہم جب پڑھتے تھے فیصل آباد میں تو ہمارا ایک ساتھی تھا وہ موقوف علیہ تک پہنچ کے مشکاشی پڑھتا تھا. تو آپ پتہ ہے کہ یہ بستان کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا اس میں صرف واقعات ہی ہیں بادشاہوں کے وزیروں کے، وہ صرف تربیت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. تو جھاڑو کے بارے میں تھا کہ رات کو جھاڑو نہیں پھیرنا. اب ایک ہمارے استادوں کے دوست آئے تھے ملنے والے، اب وہ جھاڑو دے رہا تھا کہ ہمارا ساتھ کیا دے رہا تھا بولیے. تو انہوں نے بڑی محبت میں پوچھا جناب آپ کون سی کلاس میں کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ میں جی مشکاشی پڑھتا ہوں. بڑے یہ تبدیل ڈر کے ہاں جی کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں بی اے میں پڑھتا ہوں، میں ایم اے پڑھتا ہوں. جب اس نے کہا ایم اے یا بی اے، اس نے کچھ سوال کیا، جب سوال کا جواب نہ آیا تو چپ. تو اب بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا آپ مشکاشی پڑھتے ہو بیٹے تو یہ جو رات کو یہ جھاڑو دیتا دے رہے ہو یہ اس کے بارے میں آپ نے پڑھا؟ قرآن دوستانی کتابیں پڑھی تو پتہ ہے وہ آگے طالب علم کیا کہتا پھٹ بولا. پہلے تیرے کے بعد ہم مشکاش ہیں پھٹ بولا. وہ کوئی حدیث ہے؟ وہ میری باتیں غور کرنا، وہ کوئی حدیث ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے اگر بزرگوں کی باتوں پہ عمل نہ کریں گے تو نبی کی باتوں پہ عمل کس طرح کریں گے؟ آغاز سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ سے ہونا ہے، ادھر سے آغاز ہوگا ادب کا، عقیدت کا، محبت کا، عمل کا، تعظیم و توقیر کا. تو انشاءاللہ جب ادھر تربیت ہوگی تو انشاءاللہ سرکار کی گفتگو کا بھی ادب انشاءاللہ ہمارے دامن میں آئے گا.